السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے بخشش کی دعا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم حج کے ارکان پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس تم اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس لوگوں میں سے بعض ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں، یعنی صرف دنیا طلب کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض ان میں سے وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے اس چیز سے حصہ ہے مقرر جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو شخص 2 دن میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، یعنی جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے ہی تم لوٹو۔ حج کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلے مینا میں جایا جاتا ہے، پھر عرفات میں، حالانکہ رستے میں مزدلفہ آتا ہے لیکن اس کو چھوڑ کے عرفات میں جاتے ہیں، عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، اور پھر مینا میں واپس 10 ذی الحجہ کو آ جایا جاتا ہے۔ قریش مکہ اور خاص طور پہ ان کے جو سرداران تھے وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، چونکہ عرفات یہ حرم کی حدود سے باہر ہے تو ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں عوام جاتی ہے تو جائے، ہم خاص لوگ ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو یہ لوگ مینا سے مزدلفہ جاتے اور مزدلفہ سے ہی پلٹ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ تمام لوگوں کی طرح عرفات میں بھی جاؤ، پھر مزدلفہ جاؤ، پھر مینا میں پلٹو۔ واستغفروا اللہ، یعنی اس دوران زیادہ تر استغفار کرو، اور دوسرا یہ کہ ایسا جس طرح قریش کرتے تھے ایسا کرنے سے استغفار کرو، بخشش مانگو کہ ایسا کرنا غلط ہے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، یعنی 10 ذی الحجہ کو واپس مینا میں پہنچ کر جو 4 کام کرنے ہوتے ہیں کہ حجامت بنوانا، اور غسل وغیرہ اسی میں آ جائے گا، قربانی کرنا، رمی کرنا، اور بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اس کے بعد باقی 3 دن 11، 12، 13، ان 3 دنوں میں سوائے رمی کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کذکرکم آباءکم، یعنی اس سے ایک تو یہ مطلب ہے کہ قریش کے جو آبا تھے وہ ان دنوں اپنے اکابرین کی کہانیاں اور قصے سناتے، ان کے قصیدے گاتے اور ان کی تعریفیں کرتے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے بڑوں کی باتیں سناتا تھا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آبا سے مراد یعنی صلحاء اور نیک لوگ ہیں،
یعنی جس طرح وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اس طرح تم بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر حج جیسی عبادت کو صرف دنیا طلبی کے لیے کیا جائے تو بیکار ہے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے والے کے بارے میں کہا کہ وہ یوں گناہوں سے دھل جاتا ہے جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا طلبی کے لیے جائے، جس طرح بعض لوگ صرف کسی خاص دعا کے لیے جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی حج کرتے ہیں اور ساتھ وہ اولاد مانگ لیں گے یا فلاں کام کی دعا کر لیں گے، مقصد صرف یہی ہوتا ہے، تو وہ غلط ہے۔ ہاں دعائیں ساری کرنی چاہیے، لیکن مقصد حج کا وہ دعا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور رضا حاصل کرنے کے بعد حج کر لینے کے بعد ٹھیک ہے جو بھی دعا کی جائے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف دنیا کی دعا کرنا آخرت کو نظر انداز کر کے، یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ایسا کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یعنی دنیا کے لیے بھی حسنہ مانگتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی حسنہ مانگتے ہیں، اچھا بدلہ، اچھی بات، اور وہ آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نوید سنائی ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو ان کے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یعنی حج ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ایسی عبادات کے موقع پر دنیا مانگنے کی بجائے زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور زیادہ تر استغفر اللہ اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا تو جس قدر مقدر میں ہے وہ مل جائے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیں گے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اس دنیا میں بہت سی برکت کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ بہتر ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو چاہے لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ دے دیں، اولاد بھی دے دیں، سب کچھ دے دیں، اگر اس میں برکت نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، تو وہ وبال جان ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت کے جتنے بھی موقع ہیں، مثلاً طاق راتیں ہوتی ہیں رمضان المبارک کی، یا لیلۃ القدر ہے، یا جمعے کا دن ہے، یا حج کا موقع ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا موقع ہے، ان تمام قبولیت کے مواقع میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تعریف، اپنے گناہوں کی بخشش، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی نا تو تسلی میں رہیں کہ دنیا کی ضروریات یا تو اللہ پوری کر دیں گے یا دل میں سے حرص اور ہوس نکال دیں گے، تھوڑے پر ہی قناعت ہو جائے گی۔ بہرحال ان چیزوں کو خاص کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی دعائیں کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ ان کو ان کے کمائے ہوئے کا بدلہ مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو آخرت طلب کرتے ہیں ان کو دنیا کی نعمتیں بہت جلدی عطا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کو بہت کچھ مل جائے گا۔ آگے پھر حج کے ایک اصول کا ذکر کیا گیا ہے کہ عرفات سے اور مزدلفہ سے ہو کر مینا میں واپس آ کر کتنے دن ٹھہرا جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان معدود دنوں میں، گنے ہوئے دن جو ہیں، یعنی ٹوٹل کتنے بنتے ہیں، 10 11 12، بڑی حد ہے 13، اور اگر ہم مکمل حج لگائیں تو 8 تاریخ سے اور گن لیں، 8 9 10 11 12، 13 تاریخ کو تو کوئی ٹھہرے یا نہ، آج کل تقریباً حکومت نہیں ٹھہرنے دیتی۔ تو فرمایا کہ یہ جو معدود دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، کثرت سے ذکر ہی کرتے رہو۔ فمن تعجل فی یومین، جو شخص 2 دن میں کرے، جلدی کر لے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی 10 ذی الحجہ کو تو ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے نا، 11 اور 12 2 دن ٹھہرے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ومن تأخر، یعنی جو ایک رات اور ٹھہر کر 13 ذی الحجہ کو بھی ٹھہرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تقوی ہونا چاہیے۔ اگر تقوی ہے تو ہر عبادت مقبول ہے، اگر تقوی نہیں تو روزہ ایک بھوک ہے، نماز ایک تھکاوٹ ہے،
اور حج یہ ایک پراگندہ حالت ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں جن کا مقصد ٹھیک نہیں ہوتا اور ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں لیکن ان کا مقصد ٹھیک نہیں ہوتا یا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان کو جگراتے کے علاوہ یعنی نیند کی خرابی کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عبادات کا جو صحیح مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ لمن اتقا، جو ڈرے یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرے اور حج کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، پھر دوبارہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی جب حشر ہی اللہ کے سامنے ہونا ہے، پیش وہاں ہونا ہے لازمی، تو پھر اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے جو کام لازمی ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی حج مبرور اور حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔